اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت ہے مکمل دین اسلام ایک ضابطۂ حیات کے طور پر زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین طریقے کے طور پر جو دین اللہ رب العزت نے ہم کو عطا کیا ہے، یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، مختلف موقعوں پر خود اسلام کا نام لینے والے اپنے کچھ اعمال کے ذریعے، اپنے کچھ کاموں کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دین مکمل نہیں ہوا ہے، ہم جو کر رہے ہیں یہ بھی دین میں شامل ہے، اور اس طریقے سے ایک تو اپنے لیے بھی نقصان کا ذریعہ خود بنتے ہیں، اور پھر دنیا کے سامنے اسلام کو بدنام کرنے کا بھی سبب بنتے ہیں۔ گویا کہ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ مسلمان خود وہ کام کر لیتے ہیں جس سے ان کا خود تو نقصان ہوتا ہی ہے، لیکن اسلام کی بدنامی کا بھی سبب بنتے ہیں۔ ان موقعوں میں سے ایک موقع ہے ربیع الاول کا مہینہ، جس میں اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، اور اسی مہینے میں آپ کی وفات بھی ہوئی، اور آپ کے ذریعے اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے لیے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک مکمل دین عطا فرمایا۔ ربیع الاول کے مہینے کے آتے ہی لوگوں کے اندر نبی سے محبت کے نام پر بڑے جوش اور جذبات آ جاتے ہیں، لیکن ان جوش اور جذبات میں بہہ کر وہ محبت کے نام پر ایسے کام کر جاتے ہیں جن کا تعلق محبت سے نہیں ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کی لائی ہوئی شریعت سے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ربیع الاول کے مہینے میں جو عید میلاد النبی کے نام پر جو کچھ کیا جاتا ہے، یہ بات کافی نہیں ہے کہ اس کے خلاف کچھ بول دیا جائے اور اس کی حیثیت کو بیان کر دیا جائے اور بات ختم ہو جائے، بلکہ ہم میں سے ہر فرد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے سامنے جب کوئی ایسا معاملہ آئے، ہمارے متعلقین میں، ہمارے جان پہچان میں، ہمارے پاس پڑوس میں ایسے لوگ تو نظر آتے ہیں جن کے ذریعے یہ خرافات انجام دی جاتی ہیں، تو حدیث رسول یاد رکھنا چاہیے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو آدمی کسی برائی کو دیکھے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے۔ اور اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے طارق بن شہاب جو حدیث کے ایک راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ عید کے موقع پر جو سنت طریقہ ہے وہ یہ کہ پہلے نماز پڑھائی جائے گی اور بعد میں خطبہ دیا جائے گا، یہ طریقہ رائج تھا اور یہی سنت طریقہ ہے۔ مروان بن حکم پہلا شخص ہے جس نے عید کے موقع پر پہلے خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو طارق بن شہاب نے کھڑے ہو کر کہا وقت کا حاکم ہے، وقت کا بادشاہ ہے، اور اس نے یہ کام شروع کر دیا کہ عید کے دن خطبہ پہلے دینے لگا، تو کہا کہ یہ غلط طریقہ ہے، سنت طریقہ یہ نہیں ہے کہ پہلے تم خطبہ دو، پہلے نماز پڑھاؤ۔ تو اس نے کہا کہ قد تری کا ما ہنالک، وہ کام چھوڑ دیا گیا، یعنی اب ہم جو چاہ رہے ہیں ویسا ہوگا۔ اس مجلس میں اس عید کے موقع پر صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے یہ حدیث اس موقع پر سنایا اور
کہا اما ھذا، جس نے اعتراض کیا تھا، اٹیک کیا تھا اس غلط کام کے خلاف، اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اما ھذا فقد قضى ما علیہ، اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دیا، اس نے جو دیکھا برائی کو اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دیا، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم زبان سے بولے، اس کی بھی طاقت نہیں تو دل سے تو برا جانے، یعنی دل سے برا جان کے وہاں سے ہٹ جائے، اس کام سے الگ ہو جائے۔ تو یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ تو ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے، خالی سنا لینے سے کام نہیں ہوگا، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم اپنے بارے میں بھی سوچیں، اور یہ ہمارے بھائی ہیں جو دین کے نام پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ قد زین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کو ان کے یہ عمل خوبصورت کر کے دکھا دیا ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس چشمے کو، اس اندھ بھکتی کو ان کی آنکھوں سے ہٹائیں کہ بس جو کہہ دیا گیا اس پر عمل کرنا شروع کر دیے، اس کو بارے میں سوچے نہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، شریعت سے اس کا تعلق ہے کہ نہیں۔ ہم نے جو بات شروع میں کہی کہ دین اسلام مکمل ہو جانا یہ عظیم ترین نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس نعمت کو اگر سمجھ لیا جائے تو انسان بدعات سے، خرافات سے، اسلام سے ہٹ کر جو چیزیں کی جاتی ہیں ان سے انسان دور ہو جائے گا۔ اور یہ نعمت کا مل جانا، دین اسلام کا مکمل ہم کو ملنا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکمل دین ہم کو دیا ہے اس کی ایک وضاحت پیارے نبی نے ایک حدیث میں فرمائی ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا قد امرتکم بہ وما من شیء یبعدکم عن اللہ ویقربکم الی النار الا قد نہیتکم عنہ، کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو تم کو اللہ سے قریب کرنے والی ہیں اور جہنم سے دور کرنے والی ہیں، یہ ساری چیزیں میں نے تم کو بتا دیا ہے، اور جتنی وہ چیزیں جو تم کو جہنم کے قریب کرنے والی ہیں اور اللہ سے دور کرنے والی ہیں ان سے میں نے تم کو روک دیا ہے۔ یعنی اب کسی الگ سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نعمت کو خاص طور سے عظمت کے طور پر یاد رکھیے، نعمت کے طور پر یاد رکھیے کہ اللہ نے مکمل دین ہم کو دیا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیں کہ ایک یہودی عالم نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بات کہی تھی۔ یہودی اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین اسلام کو اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ سچا دین ہے۔ قرآن میں اللہ نے ان کے بارے میں کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ نبی کے سچا ہونے کو ایسا جانتے تھے، ان کو اتنا یقین تھا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ کے سچے نبی ہیں، اس قدر یقین تھا کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہوتا، اسی یقین کے ساتھ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن نہیں ماننا ہے۔ ایک حدیث صحیح مسلم کی کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جو یہودیوں کے قبیلے آباد تھے ان قبیلوں میں جا کر باقاعدہ آپ نے دعوت دی تھی، اسلمو یا معشر الیہود اسلمو تسلمو، کہ اے یہودیوں تم اسلام قبول کر لو سلامتی میں رہو گے۔ تو اتنی بدبختی کی انتہا دیکھیے کہ وہیں سے کیا آواز دے رہے ہیں قد سمعنا یا ابو القاسم، اے ابو القاسم تمہاری بات سن لی ہے ہم نے، یعنی سن لیے ہیں لیکن مانیں گے نہیں، یقین تو تھا کہ بالکل سچا دین ہے۔ تو ایک یہودی عالم جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب وہ امیر المومنین تھے آ کر کہتا ہے یا امیر المؤمنین آیت فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، کہ امیر المومنین تمہاری کتاب قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جس کو تم لوگ پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے اوپر نازل ہوئی ہوتی اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے، خوشی کا دن بنا لیتے، عید مناتے اس دن۔ کہا کہ کون سی آیت ہے؟
کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے جو یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا, میری نعمت کو تمہارے لیے مکمل کر دیا, اور دین اسلام کو تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سا دن ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی, اور جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ تھے وہ بھی ہم کو یاد ہے. وہ عرفہ کا دن تھا, میدان عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, اور جمعہ کا دن تھا اتفاق سے, اس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی. یعنی حضرت عمر نے بتایا کہ وہ واقعی عظمت والا دن ہے, عرفہ کا دن. عرفہ میں رکنا میدان عرفات میں حج کا اہم ترین رکن ہے, اور جمعہ کا دن جو ہے یہ ہفتے کی عید کا دن ہے. سوچئے اس یہودی نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ یہ آیت ایسی عظیم آیت ہے کہ اس دن کو عید کا دن منانا چاہیے. ہمارے حساب سے, یہودیوں کے حساب سے, ہم تو اسی انداز میں کام کریں گے جو ہمارے رب نے نبی اور صحابہ کے ذریعے ہم کو دیا ہے. تو وہ یہودی کہہ رہا ہے کہ یہ دن اتنا عظیم دن ہے جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو سوچئے اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہم کو دیا ہے. اس لیے صحابہ کرام کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو دین سے ہٹنا ان کے لیے بالکل برداشت نہیں تھا. دین کا جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا, کیونکہ صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں رب نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے نبی کے صحابہ, یہ لوگ ویسا ایمان لائیں گے جیسا ایمان تمہارا ہے تو ہدایت پر ہوں گے. یعنی وہ صحابہ معیار تھے ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کہ ان کے انداز میں جو عمل کرے گا وہی صحیح راستے پر ہے. تو صحابہ کرام کو بالکل برداشت نہیں تھا, اور صحابہ کرام جو ہے اس کی عظمت کو جانتے تھے کہ دین کتنی بڑی نعمت ہے, صحیح دین پر عمل کرنا کتنی بڑی نعمت ہے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, جنہوں نے کئی مشکلوں کو پار کرنے کے بعد دین اسلام تک پہنچے تھے, جو حضرت سلمان فارسی, ان سے کسی یہودی نے کہا قد علمکم نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی الخراء. عجیب نبی ہے تمہارا, ساری چیزیں تم کو بتاتا ہے, یہاں تک کہ پیشاب پخانے کے طریقے بھی سکھاتا ہے. تو کہا اجل, اس میں افسوس میں شرم کی کون سی بات ہے. بالکل فخریہ کہا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بالکل ہم کو اللہ کے نبی نے یہ سکھایا ہے, اور یہ ہمارے لیے عظمت کی بات ہے کہ یہ سب چیزیں ہم کو سکھایا. کہا کہ قد نہانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول او ان نستنجی بالیمین او ان نستنجی باقل من 3 احجار او ان نستنجی برجیع او بعظم. کہا کہ بالکل ہم کو ساری چیزیں ہمارے نبی نے سکھایا ہے, یہاں تک کہ آپ نے ہم کو یہ حکم دیا ہے, اس چیز سے منع کیا ہے کہ ہم پیشاب پخانے کے لیے قبلے کی طرف پیٹ کر کے, قبلے کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھے, ہم 3 سے کم ڈھیلوں میں استنجا نہ کریں, دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں, گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کریں. یہ ہم کو حکم دیا اللہ کے نبی نے, یعنی ساری چیزیں ہم کو بتائی ہیں. تو صحابہ اکرام کو اس بات کی عظمت کا اعتراف تھا کہ دین مکمل ہو گیا, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اب اس سے ہٹنا جو ہے بڑی نقصان کی بات ہے, اس لیے صحابہ اکرام نے بڑی نکیر کی ہے ان باتوں پر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ طواف کر رہے خانہ کعبہ کا, اور انہی کے ساتھ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, وہ بھی طواف کر رہے ہیں. خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں, رکن شرقی, رکن غربی, رکن یمانی اور رکن عراقی. ایسے 4 کونوں کے نام ہیں الگ الگ. تو 4 کونے ہیں جس میں سے ایک کونے میں حجر اسود ہے. طواف کے دوران جب وہاں پہنچے تو اس کو چھونا ہے, اور دوسرا حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے رکن یمانی, اس میں موقع ملے تو اس کو چھونا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں, اور نیت دیکھی کتنی اچھی ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ 4 کونوں کو چھو رہے تھے, جہاں سے گزر رہے تھے ہر کونے کو چھو رہے تھے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا لما تستلموا هذين الركنين ولم يستلمهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا معاویہ تم یہ 4 کونوں کو کیوں چھو رہے ہو, رکن یمانی اور یہ حجر اسود والا جو کونا ہے بس ان دونوں کو چھونا ہے, ان دونوں کو بھی کیوں چھو رہے ہو. تو جواب کتنا خوبصورت ان کا, کہا کہ لم یکن شیء من البیت مہجورا. یہ پورا کا پورا خانہ کعبہ جو ہے وہ اتنا عظمت والا ہے کہ اس کے کسی حصے کو نہیں چھوڑا جا سکتا, سب کو چھوؤ.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی نے 2 کونوں کو چھوا ہے، تم 4 کو نہیں چھو سکتے، 2 کو ہی چھونا ہے، 2 کا ہی استلام کرنا ہے۔ تو فوراً حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لقد صدقتا، کہا کہ آپ صحیح بول رہے ہیں، آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے، یعنی اس کا اعتراف تو مان لیا اس کو کہ مجھ سے جو ہے چوک ہو گئی، یہ دونوں کونوں کو نہیں چھونا چاہیے تھا۔ تو فوراً عبداللہ ابن عباس نے ٹوک دیا کہ نہیں، یہ شریعت سے ہٹ کر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ ایک دن میں ان کو لے کر ایک مسجد میں پہنچا، وقد ثوب رجل فی الظہر او العصر، ایک آدمی نے ظہر یا عصر کا موقع تھا کہہ رہے ہیں، ایک آدمی جو ہے تصویب کرنے لگا۔ تصویب کا مطلب ہوتا ہے اذان ہو گئی، اذان ہونے کے بعد جو ہے مسجد کے گیٹ میں بھیا آؤ نماز پڑھ لیں۔ اب اذان دے دیے، جس کو آنا تھا گیا یا آ جائے گا، تو مسجد کے گیٹ میں کھڑو کر لوگوں کو آواز دے دے کر بلا رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا اخرجنا من هذه فان هذه بدعہ، نکالو یہاں سے، ہم کو یہاں نہیں رکنا ہے، اس لیے کہ یہ بدعت انجام دے رہا ہے، یہ غلط کام کر رہا ہے۔ کام کون سا غلط ہے؟ وہ نماز کے لیے بلا رہا ہے نا، کام تو غلط نہیں ہے، لیکن طریقہ غلط ہے کہ اللہ کے رسول نے جو سکھایا بس اذان دے دیے کافی ہے، اب الگ سے بلانے کی تم کو ضرورت نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک دن ان سے آ کے کسی نے، مدینہ کے سب سے بڑے اس وقت کے عالم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی نے آ کر سوال پوچھا کہ عمرہ کرنے جانا ہے تو احرام کہاں سے باندھوں؟ کہا کہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھو۔ کہا کہ نہیں، میں مسجد نبوی کے اندر قبر نبوی کے پاس سے احرام باندھوں گا۔ تو کہا کہ تمہارے بارے میں مجھے فتنے کا ڈر ہے کہ تم فتنے میں پڑ جاؤ گے۔ کہا کہ فتنے میں کون سی بات ہے فتنے کی؟ ذوالحلیفہ تھوڑا دور پڑے گا، وہاں سے کچھ میل پہلے اور اتنی اچھی جگہ سے میں یہاں سے احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ تم وہ چیز اختیار کرنا چاہتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اختیار نہیں کر پائے، یعنی وہ فضیلت والا کام کرنا چاہ رہے جو نبی نہیں کر سکے، اس لیے تمہارے بارے میں مجھے فتنے کا ڈر ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہے، کبار تابعین، صحابہ کرام سے، بہت سے صحابہ سے ان کی ملاقات۔ ایک شخص کو دیکھا کہ فجر کی نماز میں نماز پڑھنے آیا، 2 رکعت سنت پڑھا اور اس کے بعد لمبے رکوع اور سجدے والی 2 رکعت پڑھ رہا ہے۔ تو کہا کہ بھی نماز مت پڑھی والی، اتنی لمبی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس 2 رکعت پڑھ لیا نا کافی ہے۔ فجر کی نماز میں وہ 2 رکعت سنت کے بعد نفل نہیں پڑھنا ہے، آپ کو ٹائم ہے تو آپ دعا کرتے رہیے، لیکن 2 کے علاوہ سنت نہیں پڑھ سکتے آپ، یا گھر سے سنت پڑھ کے آئے ہیں، یہاں پر اگر تحیۃ المسجد پڑھ لیں گے کافی ہے، لیکن اس کے علاوہ ٹائم بچائے تو اور پڑھ لوں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کو منع کیا تو کہا کہ منع کیوں کر رہے ہیں؟ کیا نماز پڑھنے میں اللہ مجھ کو سزا دے گا؟ نماز ہی پڑھ رہا ہوں میں، نماز پڑھنے میں سزا ملے گی؟ کہا نماز پڑھنے میں تو تجھے گناہ نہیں پڑے گا، لیکن جو نبی کے طریقے سے ہٹ رہا ہے اس پر تجھے گناہ پڑے گا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کئی واقعات ملیں گے جس میں آپ نے منع کیا کہ حد سے آگے مت بڑھو۔ 3 لوگوں کو جو واقعہ ہے، ایک بولے کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، ایک بولے روزہ رکھوں گا، ایک بولے میں نکاح نہیں کروں گا۔ کہا کہ نہیں، یہ طریقہ غلط ہے، آپ نے روک دیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے عالم صحابی ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان کے پاس آ کر بتائے کہ مسجد نبوی میں کچھ لوگ بیٹھے حلقے بنا کے، ان میں سے ایک سب کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، ایک بول رہے اللہ اکبر پڑھو 100 بار، سب لوگ پڑھ رہے ہیں، دوسرا بول رہے کہ سبحان اللہ پڑھو، سب لوگ پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، کہا کہ میں نے ایک مسجد نبوی میں غلط چیز دیکھا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ غلط ہے۔ تو کہا ٹوکے کیوں نہیں تم نے؟ کہا کہ میں آپ کی رائے کا انتظار کر رہا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری عظیم صحابی ہیں، عالم صحابی خود بھی، لیکن کہا کہ آپ کی رائے کا انتظار کر۔ صحابہ کو علم کا کس قدر اعتراف تھا، کتنی قدر تھی، خود بھی صحابی ہیں، نبی کے ساتھ کئی ایک حدیثیں ان سے بھی مروی ہیں، لیکن عبداللہ بن مسعود کی قول کا، ان کی رائے کا انتظار کر رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد پہنچے، دیکھا تو کہا کہ یا امت محمد ما اسرع ہلاکتکم، اے امت محمد کتنے جلدی تم ہلاکت کے دہانے پر پہنچ گئے، بربادی کے منہ میں پہنچ گئے تم لوگ۔ ابھی دیکھو یہ نبی کے صحابہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میلے نہیں ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن نہیں ٹوٹے، اور تم یہ سب کام کرنے بیٹھ گئے۔
یاد رکھو، یا تو تم نبی کے طریقے سے بہتر طریقے پر عمل کر رہے ہو، یا پھر تفتتحون ابواب مضلۃ ضلالۃ، یا پھر تم گمراہی کے دروازے کھول رہے ہو۔ دو ہی کام ہو سکتے ہیں، یا تو تم اللہ کے نبی کے طریقے سے بہتر طریقہ بیان کر سکتے ہو، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ نبی کے طریقے سے بہتر کوئی طریقہ ہو، تو پھر دوسری چیز ہے کہ تم گمراہی کے دروازے کھول رہے ہو، اس سے بچو۔ لوگوں نے کہا کہ تسبیح و تحلیلی تو کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر تو پڑھ رہے ہیں، کہا کہ اس سے اعتراض نہیں ہے، تمہارا طریقہ جو ہے وہ غلط ہے۔ اس لیے بھائیوں یہ یاد رکھو کہ ہمیں شریعت نے، اللہ رب العالمین نے جو مکمل شریعت ہم کو عطا کیا ہے، اس کے رہتے ہوئے کسی اور راستے پر جانا ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے۔ جو یہ عید میلاد النبی کے نام پر سب کچھ کیا جاتا ہے، اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ان کو بولیں، سمجھائیں، جو ملے ان کو بتائیں، ان سے سوال پوچھیں۔ عید اللہ نے جو مکمل دین ہم کو دیا ہے، دین میں خوشی منانے کا بھی موقع اللہ نے دیا اور اس کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ 2 دن خوشی کے ہم کو عطا کیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اس کے پورے طریقے، ایک ایک چیز بتائی گئی ہے کہ کب کیا کرنا ہے آپ کو۔ لیکن عید میلاد النبی جو کچھ سالوں پہلے اسی 12 تاریخ کو 12 وفات منائی جاتی تھی، اب کیونکہ اپنی مرضی کی ہے، جب جو چاہے بدل دو، تو پہلے 12 وفات تھی، اب اسی کو 12 ربیع الاول میں میلاد النبی منائی جانے لگی۔ اور پھر یہ بات، عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کی ہی حکمت ہوگی اس میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے، کوئی 2 ربیع الاول، کوئی 8، کوئی 9، کوئی 12، کوئی 17، مختلف اقوال ہیں۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے وہ بریلوی بھائی جو یہ کام کر رہے ہیں، وہ جن کو امام مانتے، امام احمد رضا، ان کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 8 ربیع الاول ان کی تحقیق کے مطابق، اور سب کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ وفات کی تاریخ میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن پیدائش کی تاریخ میں بہت سارے اختلافات ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی کے بعد صحابہ نے بھی یہ کام نہیں کیا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، کسی نے کام نہیں کیا۔ اگر یہ لوگ کیے ہوتے تو تاریخ میں اختلاف نہیں ہوتا، تسلسل سے وہ بات چلتی رہتی کہ فلاں تاریخ کو عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، اور جب اس میں ڈوب جاتے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک دن کی بات ہے، کچھ سالوں پہلے عید میلاد النبی کے دن صبح کے وقت، جس دن عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، ایک بزرگ، ان سے میری ملاقات ہو گئی، راستے مجھے ملے، گاڑی میں بٹھا کے میں ان کو لا کر پوچھا تو بولے جلوس میں جانے، کہاں جا رہے ہیں پوچھے تو بولے جلوس میں۔ کس چیز کے؟ عید میلاد النبی کے۔ میں ان سے پوچھا کہ عیدیں کتنی ہیں اسلام میں؟ بولے 2 ہی عید ہیں، یہ حقیقت بول رہی ہے، 2 عید ہیں۔ بولا کون سی؟ تو کہا ایک عید الفطر اور دوسرا عید میلاد النبی۔ ان کا بقرعید کہاں گئی؟ خاموش ہو گئے کہ بقرعید کہاں گئی؟ تو اب جب ڈوب گئے بدعت میں، خرافات میں، رسومات میں، تو حقیقت بھی کھو جاتی ہے کہ حقیقت کیا، اس کو بھول جاتا ہے انسان۔ یعنی عید میلاد النبی کے چکر میں بقرعید کو بھول گئے۔ اور پھر یہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے؟ اس کا تعلق شریعت سے اس لیے نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 350 سال بعد 362 ہجری میں مصر کا جو پائے تخت تھا قاہرہ، وہاں ایک بادشاہ نے المعز لدین اللہ، نام کتنا اچھا ہے، اللہ کے دین کو عزت دینے والا، اور اس نے یہ بدعت شروع کیا ہے، المعز لدین اللہ، اس نے اس بدعت کی شروعات کیا۔ پھر 463 ہجری میں ایک اور بادشاہ نے جس کا نام تھا افضل بن امیر الجیوش، اس نے یہ خرافات کو پوری بند کر دیا تھا۔ لیکن پھر سے عراق میں 524 ہجری میں وہاں کے ایک حاکم نے، اربل کا جو بادشاہ تھا، اس نے اور کچھ لوگوں کے نام مورخین نے لکھے، ایسے 524 ہجری میں پھر سے یہ خرافات جو شروع ہوئی تو آج تک موجود ہے، اور اس میں سب تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ آج اس میں ڈانس ہو رہے ہیں، اس میں میلاد النبی کے نام پر ڈی جے بجائے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر سے نکلے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، آپ نے کچھ گانے کی آواز آئی تو کان میں انگلی ڈال لیا اور ایک طرف ہٹ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا آواز اب کچھ آ رہی ہے کیا؟ بولے نہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے کان سے انگلی ہٹا لیا۔ آج اسی نبی کے نام پر ڈی جے بج رہے، قوالیاں بج رہی ہیں، گانے بج رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، جلوس کے اندر عورتیں بھی اب شامل ہونے لگی، اور کیا کیا نہیں اس کے اندر ہو رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، مسجدوں کے سامنے آ کر شور شرابہ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندو، وہ کیا سمجھے ہیں
اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے نبی آپ لوگوں سے کہو کیا میں تم کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں عمل کے اعتبار سے کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی پوری کوششیں دنیاوی زندگی میں بیکار ہو گئیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ کتنی پیاری بات رب نے کہا ہے۔ یہ کفار کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی خصلت اپنے رب نے بیان کیا، لیکن اس کو اگر آئینہ بنا کر ان کاموں کو دیکھا جائے جن کا شریعت سے تعلق نہیں، کیا سمجھ رہے ہیں ہمارے بھائی لوگ؟ ہم تو اچھا کر رہے ہیں، ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں، نبی کی پیدائش کی تاریخ پہ جشن منا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کا انکار کیا ہے، قیامت کے دن ہم ان کے لیے میزان ہی نہیں لگائیں گے، میزان ہی نہیں لگائیں گے، ان کے عمل ہی تولے نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کے عمل میں وہ چیز نہیں ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، جس میں ہمارا حکم نہیں ہے، تو وہ عمل مردود ہے۔ تو یا تو شرک والوں کے عمل ہوں گے یا بدعات کرنے والوں کے عمل ہوں گے جن کے لیے میزان ہی نہیں لگایا جائے گا۔ یہاں پر ایک سبق میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثقل شیء فی المیزان حسن الخلق۔ میزان جو قیامت کے دن، یہاں بہت اہم فیصلہ ہوگا، بڑا اہم دن ہوگا، اہم موقع ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، کہ اس دن اللہ رب العالمین میزان ترازو لگائے گا، جن کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو گئے، جن کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو گیا وہ لوگ ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے۔ یہ تو جن کا وزن کیا جائے گا نیکیوں کا ان کا معاملہ ہے، لیکن یہ لوگ جو دین کے نام پر سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ فرمایا لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے ترازو لگایا ہی نہیں جائے گا، مطلب یہ کہ سیدھا فیل والوں کی لسٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کو روکیں، ہم ان کو بتائیں اور اپنے بارے میں سوچیں ہمارا حال کیا ہے۔ میزان کے لیے کچھ عمل تیار کیے ہیں، ہماری زبان سے گالیاں، زبان سے گانے، زبان سے غیبت چغلی سب تو ہوتی ہیں، لیکن کبھی اس پر غور کر پیارے نبی نے فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، دو جملے ایسے، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، رحمان کو بڑے پسند ہیں، میزان پر بہت بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پیارے نبی نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، میزان میں سب سے بھاری کوئی چیز ہوگی تو اچھے اخلاق۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلْقِ يَرْفَعُ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، اچھے اخلاق والا انسان نفل روزے رکھنے والے، تہجد پڑھنے والے کے مقام تک پہنچ جائے گا قیامت کے دن۔ دنیا میں نفل روزے نہیں رکھا تھا، نفل جو رکھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے، وہ تو بہت اونچی چیز ہے، لیکن ایک آدمی کے اخلاق اگر اچھے ہیں، اس کے پاس نفل عبادتیں نہیں تھی، اخلاق کی بنیاد پر بہت اونچا وہ مقام حاصل کر لے گا۔ ہم اپنے اخلاق پر غور کریں، ہمارے ماں باپ سے ہمارا تعلق کیسا ہے، پڑوسیوں سے کیسا ہے، رشتہ داروں سے کیسا ہے، ہمارا لین دین کیسا ہے۔ آج ضرورت ہے اسلام کا تعارف پیش کیا جائے، ہمارے بھائی جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں ان کو روکیں، بھیا یہ غلط ہے، اسلام کا تعارف کیا دے رہے ہو، روڈ بلاک کر کہ تم اسلام کا تعارف دے رہے ہو۔ اسلام کی عظمت کیا ہے، اسلام نے کیا سکھایا؟ پیارے نبی نے فرمایا الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ، ایمان کی 60 یا 70 سے زیادہ شاخیں، افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے اونچی شاخ ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، اس کی دعوت دینا، اس کا اعتراف کرنا، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور سب سے کمتر ایمان کی شاخ ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا۔ ہم تو تکلیف دینے والی چیز راستے میں ڈال رہے ہیں، خود تکلیف بن کے راستے میں کھڑے، روڈ بلاک کر دیے۔ آپ دین کے نام پر عید الفطر میں کیوں نہیں کرتے، بقرعید میں کیوں نہیں کرتے، اس میں کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا کام غلط ہے، شریعت کی مخالفت آپ کر رہے ہیں، آپ نے پورا روڈ بند کر دیا۔ آپ کو ہماری تو ذمہ داری بنتی ان حالات میں جب اسلام کے خلاف کیا کیا لوگ بولتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے ہم اسلام کا سچا تعارف پیش کریں۔
پیارے نبی کو امت کی اچھائیاں اور برائیاں بتائی گئیں، پوری اچھائی اور برائیوں میں 2 ہی چیزوں کا تذکرہ ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کی اچھائیوں میں نے دیکھا کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا گیا ہو، اور برائیوں میں مسجد میں کہیں بلغم پڑا ہے، گندگی پڑی اور اس کو صاف نہ کیا گیا ہو۔ یہ اچھائیوں میں شامل، برائیوں میں اور اچھائیوں میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ پیارے نبی نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک آدمی تھا، صحیح مسلم میں واقعہ ہے، راستے سے گزر رہا تھا، ایک ٹہنی درخت کی ٹوٹ کے راستے میں پڑی تھی، یؤذی الناس، لوگوں کو تکلیف دے رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کو میں ہٹاؤں گا، کوشش کر کے محنت کر کے اس کو ہٹا دیا۔ اللہ نے اس ایک عمل کی بنیاد پر اس کو جنت کا مستحق بنا دیا۔ کتنی بڑی نیکی ہے، بظاہر چھوٹی سی لگتی ہے، لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ تم کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، چاہے اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا ہو۔ تو اللہ کے بندو، وہ میزان میں ان لوگوں کے عمل نہیں تولے جائیں گے جو سنت سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ان کو سمجھائیں اور اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارے میزان کا کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عظیم بات کا کہ ہمارے لیے خوشخبری سنائی ہے، لیکن ہمارے وہ بھائی جو ان بدعات میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ پیارے نبی نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا، فمن وردہ شرب منہ، جو حوض کوثر میں آئے گا میں اس کو پانی پلاؤں گا، ومن شرب لم یظمأ بعدہ ابدا، اور جو ایک بار وہ جام کوثر پی لے گا، کوثر کا وہ پانی پی لے گا، اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہمارے بھائیوں کو ہدایت نصیب فرمائے جو اس سے محرومی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کچھ لوگ آئیں گے جن کو میں پہچان لوں گا کہ میرے امتی ہیں، بلاؤں گا ان کو، لیکن اچانک فرشتے ان کو روک دیں گے، بولوں گا کہ یہ تو میرے امتی ہیں، تو فرشتے بتائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے دین کا کیا کیا تھا، چوچوں کا مربع بنا دیا تھا، دین کو کتنا بدل دیا تھا، آپ کو نہیں معلوم۔ تو آپ فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دوری ہو ان کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا۔ اللہ کے بندو، ہم خود اپنے بارے میں سوچیں ہم سنتوں پر کتنا عمل کر رہے ہیں، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی ہم بتائیں، سمجھائیں کہ بھائی، اور ہم تو کہیں بالکل علی اعلان کہیں کہ تم ثابت کر کے دکھاؤ، سب سے پہلے انشاءاللہ ہم آگے ہوں گے، ہم تمہارے ساتھ جلوس میں چلیں گے، ثابت کر چیلنج کیا جا سکتا ہے، ہم اپنے ان بھائیوں کو بولیں سمجھائیں۔ آپ میں سے سب کی ذمہ داری بنتی ہے، جو بھی ملے نرمی کے ساتھ ان سے پوچھیں اگر یہ عید ہے واقعی تو نبی نے اس کے اصول کیوں نہیں بتائے، جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بارے میں بتایا گیا سب کچھ، عید میلاد النبی کا کیوں نہیں بنایا، اور اگر یہ عید ہے واقعی تو صحابہ نے کیوں نہیں منایا، نبی کی زندگی میں نبوت والی زندگی میں کتنے سال آئے، 23 سال آپ نبوت والی زندگی رہی، اس میں آپ نے کیوں نہیں منایا۔ یہ خوشی کا دن اگر ہوتا تو اس کو شریعت کو سب کچھ بتایا جاتا شریعت میں، تو اس لیے اللہ کے بندو ہماری بھی ذمہ داری بنتی، سنجیدگی کے ساتھ اس پر سوچیں کہ خالی بول دینے سے کام نہیں ہوگا، بلکہ ان کے سامنے بولیں، ان کو سمجھائیں، ان کو نصیحت کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شریعت جو دین مکمل اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو دیا ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو چیز اس وقت دین نہیں تھی وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتی، اور اس دور کے لوگوں کی اصلاح اسی میں ہو سکتی ہے جو اس دور کے لوگوں کی جس میں اصلاح ہوئی تھی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہی سچا دین لوگوں تک پہنچائیں، خود بھی اس پر عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی بدعات و خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین سیدھے سچے دین کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق بخشے اور اسی پر ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔